السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب۔ سب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ نشان اسے نہیں ملتا تو پارٹی کا اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایاز صاحب، کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان کتنا ضروری ہے؟ جی، میں آپ کی یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے، میں داد الیکشن کمیشن کو دوں یا آپ کی فلسفیانہ گفتگو کو دوں؟ سب سے اعلیٰ ادارہ انصاف کا پاکستان میں کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے۔ تو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے، کچھ پڑھا ہے اسے؟ جی جی، آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے، میں نے آپ سے وہ کاپی لی تھی، تو کچھ اس سے کوئی سبق نہیں مل رہا۔ یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے الیکشن کے نام پہ؟ اور یہ جو تردد آپ کر رہے ہیں الیکشن نون لیگ کے لیے، ان کی ہوائیاں چھٹی ہوئی ہیں۔ آج چکوال میں ہماری نیشنل اسمبلی سیٹ جو ہے چکوال میں، اس کے نیچے 2 صوبائی سیٹیں ہیں۔ امیدوار کاغذات لے کر گئے، مختلف جماعتوں کی، پی ٹی آئی کے بھی تھے، 9 سے 5 یہ جو منصف اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر بنائے گئے وہ دفتروں سے غائب تھے۔ 9 سے 5 وہ رہے۔ جو تھے نون لیگ کے امیدوار، ان کو ڈی سی او صاحب کے دفتر کے ملیکہ روم میں رسید جاری کر دی گئی۔ آپ کے ہو گئے نا جمع؟ آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ میرے تو کیونکہ ہم نے کل حکمت عملی ایسے کی کہ ان کو سوچنے سے پہلے ہم کر گئے، وہاں پہ وکلا پہنچ گئے، انہوں نے ویڈیو لی، سب کچھ لی، ہمایاں ہم تو کر گئے، ان کو بھی کرنا۔ لیکن آج 2 دن کا اضافہ ہوا ہے، کس کی درخواست پر؟ جناب منشی اسحاق ڈار صاحب کی درخواست پر۔ ان کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے، نون لیگ کے امیدوار ان کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ دیگر جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے کہا انتخابی نشان کا، انتخابی نشان والا آپ کا آخری حربہ ہے، اچھا، فائنل حربہ جس پہ تکیہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں چکوال، میں نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہیں گے او ہو تم تو اپنی کینڈیڈیٹ بن گئے، نہیں، میں نہیں کہتا۔ مجھے یہ جو ہے آپ کا منصف مزاج تھنک ٹینک ہے، مجھے اس کا عزت اور احترام ہے، تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ آخری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضور، اب سے 9 سے لے کے 12 بجے تک خصوصی رکعت نماز ادا کریں یہیں پہ، کہ یہ آخری حربہ آپ کے حق میں آئے، اور یہ نہ رہا اور پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ۔ اور جو چھترول آج کی ہے سپریم کورٹ نے، دوبارہ ہوگی چھترول، تو یہ جو ٹن کا تاج، ہاں ایک میں بات کروں گا، موسیقی کی دنیا میں ایک تو ہے نا استاد راحت فتح علی خان، ایک ہے استاد چاہت فتح علی خان۔ سیاست کے استاد چاہت فتح علی خان اب عزت مآب میاں نواز شریف ہے۔ جیسے آئی جی صاحب نے استاد چاہت فتح علی خان کو ایک ٹرافی دی، آئی جی پنجاب عثمان انور سے درخواست ہے دوسری ایک ٹرافی جو ہے رائے بنڈ جا کے، یہ سیاست کے استاد چاہت علی خان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مفید مشورے پہنچ گئے ہیں جہاں آپ پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے انتخابی نشان کی، پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک تو آج مجھے انہیں خوش و خرم دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ چکوال سے آئے ہیں، خوش ہیں، اور ہاتھ لہرا لہرا کے سپریم کورٹ کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ وہی سپریم کورٹ جس کے کچھ ہفتے پہلے، کچھ دن پہلے اس پہ ریزرویشن ظاہر کی جا رہی تھی جب سپریم کورٹ نے فیصلے دیے خود نواز شریف صاحب کے حق میں، چونکہ ماضی کے اندر یہی سپریم کورٹ تھی اور اس نے جس طرح کے فیصلے دیے وہ سارے کردار جو ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں ہمیشہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بالآخر ریلیف ملتا ہے پاکستان کی عدالتوں سے،
اور عدالتوں کے فیصلوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے. آنے والے وقت میں بھی کچھ فیصلے ہونے ہیں. جناب جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے آج جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں, میں تو بڑا خوش ہوں. بات یہ کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل کا تسلسل قائم رہنا چاہیے اور آزادانہ اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ آزادانہ اور فیئر الیکشن کیوں نہیں ہوتے کہ پاکستان کے سیاستدان سہولت کار بنتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے اور پھر ہاتھ ہلاتے ہیں ایسے ایسے کر کے. اب آ جائیں, آپ نے انتخابی نشان کی, آپ بتائیں میں کیا آپ کو کہہ رہا تھا. میں اپنی بات سے مکرتا نہیں, میں حالات کے ساتھ اپنے خیالات تبدیل نہیں کرتا کہ رات 12 بجے تک کہ فیصلہ میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی, یاد کریں میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ہوگی, ان کا نشان بھی ہوگا, البتہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہوگی, اس لیے کہ لیڈرشپ اس وقت سزا یافتہ ہے. بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ انتخابی نشان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ جب کوئی پارٹی ٹارگٹ ہوتی ہے تو پھر صرف لیڈرشپ ہی ٹارگٹ نہیں ہوتی, انتخابی نشان بھی ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہے. ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا, پھر انہوں نے تیر لیا, پھر ماضی کے اندر ایک لیڈرشپ کو نااہل قرار دیا گیا, پارٹی موجود رہی ہے. اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے اقدامات کے ساتھ کسی مقبول لیڈرشپ کو ان پاپولر نہیں کیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ آج کی صورتحال میں اگر تحریک انصاف کا نشان بلّا ہے اور انہیں ضرور ملنا چاہیے. تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ کس پارٹی کے انٹرا پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے سب کے ہی ایسے ہوئے ہیں, اور ان کا الیکشن اس لیے متنازع ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, خود ان کی پارٹی کے ذمہ داران نے, یہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کہا, ان کی پارٹی کے انتخابات جنہوں نے کروائے تھے جسٹس وجیہ الدین نے اور تسنیم نورانی صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ الیکشن کیسے کروائے گئے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سازگار ماحول ملنا چاہیے, ان کا انتخابی نشان ملنا چاہیے, انتخابات فیئر ہونے چاہیے. پھر ہم نے یہ نہیں کسی کو کہنے دینا کہ جی پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے انصاف اور عدل کی بنیاد پر. وہ فیصلے قبول کرنے چاہیے, جیسے بھی فیصلے ہوں قبول کرنے چاہیے. اور پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے. وہ کام پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا ہے جو پاکستان کے دیگر ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکی, جو کنفیوژن پیدا کر رہے تھے. کوئی الیکشن کے لیے تیار تھا, کوئی نہیں تیار تھا. اب بھی جو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے اس کے نتائج قبول کرنے پڑیں گے کہ زور آزمائی اس میں نہیں ہونی چاہیے, بیلٹ بکس میں ووٹوں کے ذریعے ہونی چاہیے, جس کے ووٹ نکلے کہ انہیں آپ اقتدار کا حق دیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عوام میں ایک مقبول جماعت ہے. تو جو بھی جماعت مقبول ہوتی ہے وہ کیا محتاج ہوتی ہے انتخابی نشان کی؟ ابھی تو مفروضوں پر ہم بات کر سکتے ہیں نا, فیصلہ نہیں آیا, ملتا ہے نشان یا نہیں ملتا. اگر نہیں ملتا تو مقبول جماعت کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, آپ کا سوال یہ کہ سمبل کی اہمیت کیا ہے اور سمبل کی کیا ضرورت ہے, یہ بالکل ایسا سوال ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. بغیر ووٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن ایشو تو بنا ہوا ہے نا انتخابی نشان. ایشو یہ نہیں ہے کہ انتخابی نشان کی اہمیت کیا, ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہاں کیا فیصلہ دے گا, یہ ہے ایشو. اور الیکشن میں الیکشن سمبل اہم ہوتا ہے کیونکہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے, اور دوسرے جن ملکوں میں تعلیم کا لیول لو ہو یا الیٹریسی ہو وہاں سمبل زیادہ اہم ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ پھر ووٹ سمبل کو دیتے ہیں, سمبل سے پہچانتے بجائے کینڈیڈیٹ کے ناموں کے. تو اس لیے یہ تو باقی رہا جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ ریمائنڈ کرواتا ہے الیکشن کمیشن کو اس کی ذمہ داریاں. کیا الیکشن کمیشن کو خود احساس نہیں؟ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ باڈی, کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کہتا ہے پر الیکشن مجھے بھاگتا ہے اور جلدی سے وہ ٹائم جو ہے ٹائم لائن اناؤنس کر دیتا ہے الیکشن کی. یہ ان کو خود کرنی چاہیے. کنفیوژن تو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ ذمہ داری وقت پہ نہ پوری کریں اور کوئی ان کے کان کھینچے اور تب وہ ذمہ داری پوری ہوگی تو اس سے پھر ابہام پیدا ہوتا ہے, اس سے پھر شکوک نمودار ہوتے ہیں, اس سے پھر اس ادارے کی جو ہوتی ہے ذمہ داری اس پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام سارے کب کے کر دینے چاہیے تھے. پارٹی کسی ایک پارٹی کو آخری وقت تک لٹکا کے رکھنا, یعنی نومینیشن پیپر فائل ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پارٹی وہ الیکشن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کو سمبل ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ پاکستان کے ہم نے ایک یونیک فیچر ہے. یعنی میں نے پاکستان کے جتنے الیکشن سٹڈی کیے ہیں, کسی الیکشن میں
اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے. 85 کا الیکشن پارٹی لیس تھا, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جتنے پارٹی والے الیکشن ہوئے ہیں 1970 سے لے کر نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول کے الیکشن تو 51 میں پنجاب میں پہلا الیکشن پنجاب میں پاکستان بننے کے بعد ہوا تھا, وہاں یہ ایشو نہیں تھا, جھگڑا نہیں تھا. اب یہاں یہ ہے کہ ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور میں نے آج تک کسی پارٹی کے کسی الیکشن میں اتنے لوگ یا انڈر ٹرائل یا پوشیدہ نہیں ہم نے دیکھے جتنے دیکھیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس الیکشن کا مقصد کیا ہے اور یہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کے نتائج کیا ہوں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن صافی صاحب, سوال انتخابی نشان کا اور ہے, پی ٹی آئی کو بلے کی کتنی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ بہت ضرورت ہے. اگر آپ بلا پی ٹی آئی سے چھینتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا آدھے مینڈیٹ کا گلا جو ہے آپ گونٹنا چاہتے ہیں. یہ آج سپریم کورٹ نے بھی بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو ہم جیسے لوگ تھے, جو صحافت کے جو طالب علم ہے, ہم سب یہی دہائیاں دیتے رہے ہیں کہ ہموار سیاسی ماحول فراہم نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے تو اس پہ واضح اپنے ریمارکس بھی دیے ہیں, فیصلے بھی دیے ہیں. 2 اہم فیصلے آج سپریم کورٹ کی طرف سے صادر ہوئے ہیں. تو وہ ان فیصلوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سوال کا جواب اسی میں پوشیدہ ہے, بلکہ پوشیدہ نہیں ہے, آشکارا ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہی نشان ہوتا ہے, وہ پارٹی کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جتنا ان کا لیڈر ہوتا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, گوچہ پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے, ملگیر جماعت ہے, ایک دفعہ پاکستان پہ اقتدار کر چکی ہے, 2 دفعہ خیبر پختونخوا میں ان کا اقتدار کا ایک دورانیہ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے ساتھ جس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے جو سیم, ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراضات ہے الیکشن کمیشن کو, اور ان کا جو لالٹین کا ایک سیمبل ہے جو ان کے جب سے انہوں نے الیکشن میں جو انتخابی سیاست میں وہ آئے ہیں تو لالٹین ہی ان کا ایک انتخابی سیمبل رہا ہے. اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو اعتراضات ہے, ان کے انٹرا پارٹی کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے ان کو بتایا گیا ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ مسئلے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا کردار مریم متنازع ہو چکا ہے. اس کے لیے ضروری اب یہ ہے کہ ہم ماضی کو وہ ریورس نہیں کر سکتے. اب آنے والے جو اہم 1.5-2 مہینے جو ہیں اس میں الیکشن کمیشن نے اگر اپنی جو اہمیت کو اور اپنی جو غیر جانبداری کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرے, وہ آئین اور قانون پہ مبنی فیصلے کرے, وہ الیکشن رولز کے مطابق فیصلے کرے. اگر ایسا الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہوتا تو انتخابی نتائج کے حوالے سے ابھی سے ابہام ہے. انتخابی نتائج کو تو چھوڑے, جو کنڈکٹ کرنے والا ذمہ دار ادارہ ہے اس کے کردار پہ خود پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے آج سوالات اٹھا دیے ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, آپ نے اگر جمہوری اور پارلیمانی نظام کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے, اور ہموار سیاسی میدان بنانے کا جو ایک تاثر ہے اس کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انصاف پہ مبنی فیصلے کریں. کاغذات چھیننے کی جو باتیں کی گئی, جو ایک خاص پارٹی کو اگر الیکشن کمیشن کا کردار اہم ہے, ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ آزادانہ الیکشن یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیا ایکشن لیے جا سکتے ہیں, اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ایاز صاحب, ایک تو ہم نے انتخابی نشان پر بات کی, دوسرا جب قیادت جیل میں ہو, جیسا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت جیل میں تھی لیکن نون لیگ نے پھر بھی بھرپور الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا بھی. پی ٹی آئی بھی کچھ ایسے ہی دور سے گزر رہی ہے, قیادت جیل میں ہے تو نااہلی بھی برقرار ہے. انتخابی مہم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ یار دیکھیں, آپ جو موازنہ کرتے ہیں نا کہ جیسے وہ بھی تھا تو ایسے یہ بھی ہے, تو آپ نے برابری کر دی ایسے, اور یہ جو کچھ جو ہو رہا ہے کبھی پہلے نہیں ہوا تھا.
جو ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کبھی ہوا تھا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں اور باہر پولیس والے کہیں ہاں جی کتنے جا رہے ہو, چیکنگ کرنی ہے, کسی پیپر کی چیکنگ کرنی ہے, وہ تھانے داروں کو پھر بٹھا دینا یہاں پہ, ان کو بنا دیں ریٹرننگ افسر. حالانکہ جو ریٹرننگ افسر بنے ہوئے ہیں وہ تھانے داروں سے کم کا کردار نہیں ادا کر رہے. تو سارے کا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میں کوئی پروپیگنڈا پوائنٹ سکور نہیں کر رہا, جو مرضی آپ کر لیں, الیکشن سمبل والا آج یہ حل ہو جائے, 8 کو آپ الیکشن کرائیں, اور یہ جو ہے جی 2 دن آگے ہو سکتے ہیں, 2 دن پیچھے کیوں ہو سکتے ہیں جی, یہ آپ کی مرضی کا یہ ہے بات. ایک دفعہ اعلان کر لیا سپریم کورٹ, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور یہ آپ کبھی ایک وہ چھوڑ دیتے ہیں پھل جڑی, 2 دن بعد ہو سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنی وہ ماسی جان کا بیڑا ہے یہ, کہ جب یہاں کر دیں یا وہاں کر دیں. آپ جو بھی کر لیں, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہم تو آپ سے یہاں مروب ہو جاتے ہیں, کبھی ہمت کریں آپ کے گھر کے قریب کسی گلی میں آپ نکل جائیں, سب آپ کو پہچانتے ہیں, وہاں جا کے پوچھ لیں آپ کہ حالت کیا ہے. اور تو اور یہ مذاق نہیں کر رہا, جو ہمارے پیارے مرزا صاحب ہیں ان سے گفتگو کر لیں. اور میں کہتا ہوں حضرت صاحب کے جو فرزندان ہیں, میں پہلے کہہ چاہوں ہمارے بھتیجے, ان کو یہاں بلا. ضروری نہیں نا جو صورتحال چکوال میں ہے, شہروں میں بھی وہی یہ صورتحال. جو ان کے ہمارے بھتیجے جو ہیں, ان کے فرزندان وہاں چکوال میں رہتے ہیں. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مرزا جی جو ہیں چکوال رہتے ہیں. ابھی شہر یار سے ہی پوچھیں گے. میں آپ مرزا صاحب سے آج جا کے پوچھ لینا, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, خدا کے واسطے دیکھیں تو صحیح ہے کیا صورتحال. میں گناہگار. ویسے ایاز صاحب نے بڑا دغا دیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. اچھا ایک جو ہے یہ, اور میں ایک چیز کہہ ہم تو دوں, باجوڑ سے ان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, حکومت پہ اگر کوئی تنقید ہو اور صافی صاحب سے ہو, اسے ہمیں اس پروگرام میں مستند سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا متنازع کردار, تو اس کا مطلب سمجھے آپ کے مہر ثبت ہو گئی. میں کہوں تو کوئی بات نہیں مانے گا بھئی, یہ تو کہتا رہتا ہے. جب صافی صاحب کہہ دیں, صافی صاحب وہ کہتے تھے کہ وہ نکل نہیں رہے, یہ نہیں نکل رہے, جو ان کے صوبے کی حالت ہے, جو ان کے قوم کی حالت ہے, یار مت پوچھے مجھ سے آپ کہاں آپ گھوم رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں آپ. یہ ہتھکنڈے جو کر کے, یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, چاہے وہ اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں یا نہیں, اس کا کیا اثر ہوگا. آج وہ ہوگا رات کو بلے کا. یہ جو آج صافی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ متنازع الیکشن کمیشن وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں بلے کے بارے میں, ان کے پلے رہ کیا جائے گا, ککھ نہیں رہ جائے گا. ککھ پہلے بھی نہیں ہے, پر ان کا عزت وہ ہے مطلوب ہے. اس لیے میں کوئی زیادہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن کے کردار پہ. انہوں نے کیا مذاق, آپ کو تو ویسے بھی جمع ہو گئے. آج جو جہاں پہ جو ریٹرننگ افسر وغیرہ ہیں, چودھری پریز لائی کے کاغذ جو تھے تلنگانگ میں, ایک وکیل صاحبان جو تھے وہ پروپوزر گئے تھے, نہیں ان کو ایکسپٹ. منڈی بھاؤدین سے تو ہو گئے, بیرسٹر گوہر صاحب کے ہو گئے, بانی پی ٹی آئی کے ہو گئے. میں چکوال کی آپ کو بتا رہا ہوں, تلنگانگ میں ان کے وکیل کو گرفتار کر لیا. اور ہمارے دوست اختر شہباز بیچارے کا اپنا وہ گئے, کل انہیں ایم پی او 3 تو انہوں نے وہ ڈاک کا جو نہیں ہوتا سٹیمپ, وہ جو اسے کیا کہتے ہیں, لیکن جن کی آپ بات کریں ہیں سنم جاوید کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو رہے ہیں, اور بہتوں کے چھینے گئے ہیں اور بہتوں کو جیلوں میں ڈالا. لیکن ابھی ہم بات ہو رہی ہے جب جیل میں قیادت ہو تو پھر انتخابی مہم کس طرح سے لڑی جا سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ہوگا. دیکھیں مریم, میں اسی پروگرام میں بار بار کہتا تھا کہ عدالتی فیصلوں سے آپ کسی لیڈرشپ کی مقبولیت ختم نہیں کر سکتے, اور جب آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے کسی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتا. آج نواز شریف صاحب کا بخار چڑھا ہوا ہے نا لوگوں کو. نواز شریف صاحب کو تو نااہل قرار دیا گیا تھا, بڑا سارا زور لگایا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کے خلاف اس سازش کے سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے, کورٹ نے بتایا. اور بات یہ کہ اس وقت کورٹس کا, میں اس لیے مسلسل اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ آپ کورٹس کو ٹارگٹ نہ کریں, سیاسی کارکنوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو بالآخر کورٹ کے ذریعے ریلیف ملتا ہے. اور یہ بات جو کچھ سامنے ہو رہی ہے, کاغذات داخل نہیں کروانے دیے جا رہے,
یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, چیزیں سامنے رپورٹ ہو رہی ہیں, تو یہ اب 2 روز اور بڑھ گئے ہیں, تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی, الیکشن فیئر ہوگا, اداروں کی اپنی ساکھ ہوتی ہے. اور اگر ایک لیڈرشپ جیل کے اندر موجود ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی قیادت کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کون سی ایسی چیز ہے جو آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہو رہی جو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کی؟ تو بات ہے کہ یہ کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا. اور پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے یہاں پر ایک نیا رجحان آیا ہے کہ جی آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جناب ہم تو بڑی دیر سے کہتے تھے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت نے چلنا ہے تو پھر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو طرز عمل بھی جمہوری کرنا چاہیے. اور بات یہ جو کہا گیا جی کہ ماضی میں اترا, اس طرح کبھی نہیں ہوا. اس طرح اس لیے نہیں ہوا, اس طرح یہ 9 مئی کے واقعات ہیں, یہ ڈیفرنٹ ہے. ماضی کے اندر سیاسی جماعتیں ڈکٹیٹرشپ کو ٹارگٹ کرتی تھی اور کوئی پولیٹیکل پارٹیز اداروں پہ حملے نہیں کرتی تھی. اور بات یہ کہ جنہوں نے اداروں پہ حملے کیے ہیں آپ ضرور ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسے, لیکن جو نہیں اس میں انوالو ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کریں. اس سے پولیٹیکل ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے, تو جمہوریت کے ادارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے. بات یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. یہاں پر اگر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں بنی تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اس کی ذمہ دار پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے. وہ اپنی جماعتوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے. اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے 20-22 سال سٹرگل کی, جن کے خلاف آپ نے سٹرگل کی, وہ آپ کو مشکل وقت پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ سیاسی کارکنوں کو ترجیح دیں. سیاسی کارکن جیلوں میں بیٹھے ہیں, ثابت قدمی سے بیٹھے ہیں, آپ انہیں ترجیح دیں. اب پھر اگر آپ وہی موقع پرستوں کو ابن الوقتوں کو لائیں گے تو پھر آپ نے ابھی پہلے بھی بھگت لیا ہے, پھر دوبارہ بھگت لیں گے. میں سمجھتا ہوں گیند پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے کورٹ میں ہے. درست فیصلے کریں, سیاسی طرز عمل اپنائیں, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو اس سارے معاملات پہ دیکھیں. میں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں, یہ آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے آنے والے کل میں کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے, یہ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تاریخ سے سبق حاصل کریں, تب پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی ہے کہ اگر قیادت جیل میں ہو تو پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے الیکشن لڑنا؟ دیکھیے پارٹی کو نقصان تو ہوتا ہے قیادت کے جیل میں ہونے کا, لیکن 2018 اور 2023 کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. 2018 میں کتنی گرفتاریاں تھیں, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا. نواز شریف صاحب گرفتار تھے, وہ جب 13 جولائی کو آئے تھے وہ گرفتار ہوئے. ان کی بیٹی, ہاں سنیے نا, بیٹی ان کی گرفتار تھی. اچھا, اس کے علاوہ PMLN کے کتنے لیڈر جیل میں تھے الیکشن کے وقت جب نامینیشن پیپر فائل ہوئے؟ ذرا ریکارڈ دیکھیے نا, کوئی بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کچھ 2-4 نیب کے پاس ہوں, لیکن گرفتاری اور کوئی نہیں تھی PMLN کے. آج جو گرفتاری ہے صرف لیڈر جیل میں نہیں ہے, بڑی ٹیم جیل میں. اور پھر جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جیل میں ہیں, ابھی تک مقدمے نہیں عدالتوں میں آئے, وہ ان کی جوڈیشل ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ کو اگر واقعی انہوں نے جرم کیا ہے تو آپ چارج شیٹ کر کے کورٹ میں کیس لے جائیے. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, دوسرا, پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیاست دانوں کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. 2017 میں جو کچھ ہوا وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ تھا, بدل گیا. جنہوں نے مقدمے اس وقت کیے تھے وہی اپنا سٹینڈ لینے سے پیچھے بھاگ گئے. اچھا, آج پھر وہی کام ہو رہا ہے. تو یہ سیاسی مسئلے تھا, ہمیں نہیں پتا, آج سے 2 سال کے بعد پتہ لگے گا کہ ساری باتیں ریورس ہو جائیں گی, پھر کوئی اور پکڑا جائے گا. تو یہ چیزیں اس طریقے سے ملک میں جمہوریت نہیں چلتی. اگر جو انتظامیہ ہے اور ادارے ہیں وہ سیاست دانوں کو باندھ کے رکھیں گے اور ان کے مستقبل کو قانون کی زد میں رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے. حکومت چل سکتی ہے, حکومتیں تو ہر جگہ چلتی ہیں. حکومت کا ڈنڈا ہوتا ہے, حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, حکومت کے پاس قانون ہوتا ہے, تو حکومتیں چل جاتی ہیں. لیکن جمہوریت نہیں چلتی, اصول پسندی نہیں چلتی, آئین نہیں چلتا. اگر آپ نے آئین چلانا ہے تو رول آف لاء چاہیے. اگر آپ نے رول آف لاء کرنا ہے تو آپ کو ایکویلٹی بیفور لاء دینی پڑے گی. لیکن آئین اور قانون اگر اپنی سہولت سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق مولڈ کر سکتے ہیں
اور انتظامیہ جو ہے اپنے اختیارات کو اپنے ڈسکریشن میں استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی ہوگا جو پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں ہوگا۔ ایسے جمہوریت نہیں چل سکتی، لیکن صافی صاحب اگر لیڈرشپ جیل میں ہو تو پھر کون پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کو لیڈ کرے گا؟ قریشی صاحب کے بارے میں آج ایک اچھی خبر آئی کہ انہیں ضمانت مل رہی ہے، تو کیا وہ متبادل ہو سکتے ہیں خان صاحب کا؟ نہیں، خان صاحب کو کوئی متبادل نہیں ہے اس وقت قومی لیڈرشپ میں۔ جو ان کی جماعت ہے یا جو ان کے جو فالوورز ہے یا جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب بھی متبادل نہیں ہے، حامد خان ایڈوکیٹ صاحب وہ متبادل نہیں ہو سکتے، گوہر خان صاحب متبادل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ان کا متبادل نہیں ہے۔ لیڈر ہوتا ہے ان کے لیے۔ دیکھیں جس طرح مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا متبادل نہیں ہے، ایون ان کے بھائی ہے، سگے بھائی ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر وہ متبادل نہیں ہو سکتے تو گوہر خان کس طرح عمران خان صاحب کے متبادل ہو سکتے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی میں دیکھیں بھٹو خاندان کے باہر آصف علی زرداری صاحب متبادل نہیں ہو سکتے، تو کس طرح دوسری جماعت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہماری سائیکی جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہم شاہ پرست ہیں، ہم جس کو لیڈر ایک دفعہ تسلیم کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ خامیاں اور خوبیاں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے، ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک لیڈر ہے، وہ لیڈر رہیں گے اور ان کی لیڈرشپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس بحث میں تو ہم پڑے ہی نہیں، لیکن یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آنے والے دنوں میں، پارلیمانی مستقبل کی میں اگر بات کروں، اور المستقبل ان کا تابناک اس لحاظ سے ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے جن کی تعداد ملینز میں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں واپس لانے کے لیے بھی ان کی خواہش موجود ہے۔ وہ کوئی بھی ان کا یہ سٹیٹس، یہ دو چیزیں ان سے نہیں چھین سکتا ہے۔ ایک عمران خان صاحب کو جب تک وہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جب تک وہ حیات ہے تو وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر رہیں گے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو۔ اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا ووٹ بینک بھی آپ آرٹیفیشل طریقوں سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر آپ بلے کا نشان ان کو نہیں دیتے تو تب بھی ایاز امیر صاحب جیسے جو متحرک ان کے جو ساتھی ہے وہ بغیر بلے کی بھی مار کے سر کر سکتے ہیں۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ایاز صاحب جو ہے ان کو چکوال میں کوئی اتنی زیادہ قیادت کی خلا نہیں ہے، خلا اگر موجود ہے تو وہ وزیرستان میں ہے، کیونکہ آج بھی 5 مزدوروں کو اس بنا پہ مارا گیا کہ وہ ایک پولیس اسٹیشن کو تعمیر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، باجوڑ میں ہے، بنیر میں ہے۔ ایاز صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ وہاں نہیں آ رہا، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی۔ انتخابی عمل میں رکاوٹوں کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور صوبائی حکام کو مراسلے جاری کیے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، تو آزادانہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کے کردار پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری آئی جی سندھ کو مراسلہ لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان شکایات پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا کردار آزادانہ انتخابات میں کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایاسب، الیکشن کمیشن تو نوٹس بھی لے رہا ہے، مراسلے بھی لکھ رہا ہے، اور آپ خود سکندر سلطان راجہ صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں۔ نوٹس لے رہا ہے۔ ہماری جو ریٹرننگ آفیسر ہے ڈی سی او صاحبہ ہیں، اور آپ کو آج نظر نہیں آیا وہاں پہ کیا تماشا لگا تھا چکوال میں؟ 9 سے 5 اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، 2 اسسٹنٹ کمشنر۔ یہی تو وہ ایک جماعت کہتی تھی کہ جب آپ نے ان بابوؤں کو لگا دیا وہاں پہ تو یہ حشر ہوگا۔ ڈی سی او صاحبہ ادھر اشارہ ادھر، پورا دن وہ غائب تھے۔ نوٹس لیں گے نا آپ؟ کون سا وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر یہ تماشا کیا؟ وہ جو ہمارا ریٹرننگ آفیسر دی آنریبل ایکس سی این ہائی وے ڈپارٹمنٹ عدیل صاحب، ہمارے بڑے پیارے ہیں، وہ جو ہیں
کسی کا وہ لے رہے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. لے لیا انہوں نے. کیا آپ یہ تماشا کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ایک اختر شہباز ایک ہے ہمارا وہ وہاں کا بچھال کا جنٹلمن شریف آدمی, کل اسے ایم پی او میں دھر لیا. ایم پی او میں دھر لیا کیونکہ وہاں کا نون لیگی جو ایم پی اے ہے اس کو وہاں پہ کوئی دقت اور رکاوٹ نہ ہو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہائی اپس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ جو اس ڈسٹرکٹ لیول ہلکا لیول پہ کیا تماشے ہو رہے ہیں. جو آج چودھری پرویز الہی کے کاغذ جمع کرانے گئے تھے وکیل تھے, کل ہڑتال ہو رہی ہے وہاں تلنگانگ اور چکوال میں, کم از کم تلنگانگ میں ہو رہی ہے. وہاں پہ جا کے تھانے میں آپ بٹھا لیتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ شکایات گئی ہیں نا, وہ شکایات گئی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. انہوں نے ریٹرننگ آفیسر یہ بنائے ہیں. جب سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ 9 سے 5 چکوال کا وہاں پہ کوئی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر نہیں بیٹھا, تو یہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی. اب آپ نے اتنی بار ہائی لائٹ کر دیا تو اس پر ضرور ایکشن ہوگا کہ 9 سے 5 عملہ غائب تھا. سلمان صاحب, الیکشن کمیشن کے کردار کی ہم بات کر رہے ہیں آزادانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے. چکوال کے حالات تو بہتر ہونے چاہیے. میں نے لاسٹ ویک یہاں کہا تھا کہ ہمارا جو ریٹرننگ آفیسر ہے نا, اس نے تو راستہ صاف کر دیا ہے. وہ تو ہائی وے کا ایکسین ہے, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ کہ چیف الیکشن کمشنر اور نگران گورنمنٹ, آپ نگران گورنمنٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہے. وہ تو آئے ہی الیکشن کے لیے. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جس ایڈمنسٹریشن کو ہدایات جاری کی ہے, تو میرا خیال آنے والے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ جو ڈائریکشن کہہ رہے ہیں کہ صوبائی الیکشن کمشنرز کو, ڈی سی اوز کو, آر اوز کو, ڈپٹی آر اوز کو, تو یہ چیزیں تو کل تک پتہ چل جائیں گی کہ ان کے آرڈر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایک تو بات یہ کہ یہ نئی صورتحال نہیں. بار بار یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بات میری لکھ کے رکھ لیں, آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھے گا کہ جتنی دھاندلی 2018 میں ہوئی, کیا نہیں تھا ہو رہا اس وقت. پتہ ہے نا کہ یہ جو جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد کے انہوں نے بلوایا تھا, کس طرح مسلط کیا گیا تھا, کس طرح کی گورنمنٹس تھی, کس طرح کے وہ لوگ تھے جو اس وقت الیکشن کی جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی, اور پھر الیکشن ریزلٹس 48 گھنٹے بعد آئے تھے. اب ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا میڈیا الرٹ ہے, پاکستان کی سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے. شور ڈالنے سے نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر صاحب ایک الیکشن کمیشن کی بھی ایک ساکھ ہے. کیا وہ اپنے ادارے کی ساکھ برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل ان کا نوٹس لیں. جو لوگ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے. کہ اگر جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, ضرور انہیں پکڑے آپ. اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا. پاکستان کی دنیا بھر میں جاگلسائی ہوئی ہے اس واقعے سے. پاکستان کی فوج کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ایک پلان منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا. پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کے درمیان ایک تعلق ہے, اس تعلق پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی. اب آ جائے سیاسی کارکنوں پہ. جو سیاسی کارکن ہیں, آپ بالکل ان کو آزادی دیں, جا کے اپنے کاغذات جمع کروائیں, اور یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے بڑی جماعت ہے جی, یہاں پر پچھلے 1 سال تک کہا جائے گا جی پوری قوت ان کے ساتھ ہے. یہ فیصلہ چکوال کے تو ساتھ ہوں, اس کے حق میں بولیں. وہ اختر شہباز جناب آپ کے حق میں بول رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو کہا کہ چکوال کا مسئلہ حل ہو گیا تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کا الفاظ وزن رکھتے ہیں. جی بالکل, اس لیے وزن رکھتے ہیں کہ ہم لوگ غیر جانبدار ہیں, ہم لوگ تجزیہ کار ہیں, ہم نے غیر جانبدار ہیں, ہم کسی کے ساتھ فریق نہیں بنیں گے. الیکشن فیئر ہوگا تو الیکشن چلے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. یہ تو چور دروازے بند ہونے چاہیے. چور دروازوں سے جو مسلط ہوتے ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ بھی ہے نا, اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں یہ نگرانوں کے ایشوز ہیں یا الیکشن کمیشن کے؟ ڈاکٹر صاحب چونکہ 2018 میں نگران حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی. جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں انتخابی امیدواروں کے ساتھ, الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے, اس کو حل الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا معاملہ کچھ نگرانوں پر بھی جاتا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں پہ ہے. بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. جو الیکشن کا پورا فریم ورک ہے اور الیکشن کو جو مینیج کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے, لیکن پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ایکچولی الیکشن کی سٹیپس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں, جس میں نومینیشن اور سکروٹنی, اس کے بعد کیمپین کو مانیٹر کرنا,
پھر جو الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن کی ضروریات کو مکمل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں الیکشن اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک فیئرلی اور امپارشلی کام کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. جو یہ آرڈر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، ان کو سپریم کورٹ کے انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتے کہ پاکستان کی پالیٹکس کی صورتحال کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے. اور پھر جو یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ پولیس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی جو MPO3 ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر آرڈر ایشو کرتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کس کے انڈر ہوتا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کے. FIA کس کے انڈر ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے. لہٰذا یہ جو ایک پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری واضح طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ جاتی ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آفیشلز جو ہیں وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کو منع کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کی بھی بنتی ہے. ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایک بریکنگ نیوز بھی آ گئی ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے فیصلہ سامنے آ گیا ہے. صافی صاحب اب بلہ نہیں رہا PTI کا. جی، یہ ایاز صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ ایاز صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرنے کا سوچ رہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے تمام جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہے بلے کا نشان جو ہے انتہائی اہمیت کا ہے. اور مریم ایک بات ضروری ہم نے یہ کہنا ہے، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جو 3 پینلسٹ ہیں ان کے تو سماعتوں پہ ناگوار گزرے گا، لیکن 2018 کے نگران بھی ایک حکومت تھی اس وقت کی، اور اس وقت بھی ایک الیکشن کمیشن تھی. تو پنجاب کے جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے، کیا وہ کبھی یہ اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کریں گے، یا آج تک کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ 2018 میں آپ کیوں خاموش رہے؟ یہ جو 2023 میں اس وقت ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہیں پوچھے گا. یہ صرف عوام کے ہاتھ پہ قوت ہے. وہ انہوں نے فیصلہ 8 فروری کو کرنا ہے کہ 2018 والوں کا بھی احتساب ہو جائے، 2023 کا بھی احتساب ہو جائے. لیکن پاکستان میں ایک بہت مشکل صورتحال ہے. قوت عوام کے ہاتھ میں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.